अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कलीग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो ईरान इसराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो हमने उसमें भी बात बताई थी कि इससे बहुत बड़ा रीजन में जो है क्राइसिस आएगा। तो इसकी प्राय में आज जो 19 जून है और ईरान और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई है वो उसमें शिद्दत आ चुकी है। अभी आप देखिए कि इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है और इसकी रिएक्शन में ईरान ने जो है सबसे पहले उसी दिन हमने बात नहीं की, ईरान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये ईरान ने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और ईरान ने मुसलसल जो है इस तरह के अटैक किए हैं कि लोगों को इल्म भी नहीं था, लोगों को ये बावर भी नहीं कराया था कि ईरान इस तरह करेगा। जो आयरन डोम सिस्टम है जिस पर बहुत नाज है इसराइल को, उसको भी फैल चुका है, वो फेल हो चुका है। और जो अल-फतह मिसाइल है वो इतना पावरफुल मिसाइल है अल-फतह कि उसको इंटरसेप्ट करना जो है वो आयरन डोम का काम नहीं है। तो हम इस लेक्चर की जो पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले हम ईरान और इसराइल की जो अटैक्स हैं और इसके बाद चाइना का बयान, फिर व्लादिमीर पुतिन रशिया का जो लीडर है उसका बयान, और फिर पाकिस्तान की जो मिलिट्री सरबराह है जो अमेरिका में इस वक्त मौजूद है। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में आपसे बात की थी कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर किस तरह आएगा, तो हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है और इसराइल को इस तरह पता नहीं था कि इस तरह हमारे साथ होगा जिस तरह ईरान ने किया है। सबसे स्पेशलिटी जो ईरान की है वो ये है कि ईरान अकेला लड़ रहा है, ईरान के पास न किसी का सपोर्ट है, सिर्फ ईरान के पास जो है वो सेल्फ रिलायंस है और ईरान जो है कमज़ोर हो चुका है। और इसकी कमज़ोरी की जो वजह है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि उसकी जो सिक्योरिटी की लैब्स है उसमें मूसाद के, आप बता सकते हैं कि मूसाद के कुछ इंटरवेंशन है वहाँ पर, क्योंकि आपको ये किस तरह पता चलता है कि आपका आर्मी चीफ जो है जो रिवोल्यूशनरी गार्ड की जो सरबराह है वो किस बेडरूम में है, किस रूम में है, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। ये हम मान सकते हैं कि मूसाद की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इस तरह भी नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं, और हमारा भी ये मानना है कि ईरान में कुछ लोग हैं जो मूसाद इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसी तरह हो गया है। जो ईरान के पास सिर्फ ये नहीं, इससे पहले जो लोग वहाँ पर जो लीडर मर रहे थे तो वो भी इसका हिस्सा है। तो हम सबसे पहले आते हैं जो आसिम मुनीर है वो अमेरिका में मौजूद थे। जिस तरह मैंने आपको बात बताई थी, इस पर क्या बात होगी, आप ये बात ज़रा नोट करें कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है उसकी बहुत ज़्यादा एक डिटेल है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सीटो सेंटो साइन किया, हमें क्या पैदा हुआ, हमारी सवरेंटी, हमारे यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हमारे हिस्से में आई। दूसरी बार जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हम अमेरिका के ब्लॉक में चले गए, यहाँ पर एक्सट्रीमिज़म, यहाँ पर टेररिज्म और यहाँ पर जो रिफ्यूजीज थे वो यहाँ पर आए, तो पाकिस्तान के लिए मसला। फिर मुशर्रफ के दौर में हम चले गए वॉर ऑन टेरर में बुश के साथ अफगानिस्तान में, तो हमें पैदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, हमारा इलाका जो है ये जो है यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन पैदा हुई। अभी जो पाकिस्तान, अगर ये तो सरकारी बयाना है, DGISPR कहता है कि ट्रेड पर बात हुई, क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई, ये तो जो है सरकारी बयान है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो उससे हमें पता इस वजह से चल सकता है कि ट्रम्प कहता है कि पाकिस्तानी पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ईरान को जानता है और पाकिस्तानी पीपल इसराइल की भी उस तरह के खिलाफ नहीं है। तो समझने वाले से जो है अपना नुक्ता निकाल सकता है। अभी पाकिस्तान के लिए अगर इसराइल ने कहा है कि ईरान के बाद हम जो है इसराइल पाकिस्तान से भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लेना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसी तरह का पार्टनरशिप नहीं है कि आप मिसाल के तौर आपको एड मिल गया, आपको मिलिट्री और सिविलियन एड मिल गया और आप जो है अपनी मुल्क की सालिमियत और इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ईरान हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अगर इस तरह का जो तारीख में हुआ है, ये हमारा एक सोच है, हमारा एक प्रिडिक्शन है कि अगर इस तरह के हुआ जो पार्टनरशिप है तो ईरान जो है बेस्ट जगह है एयरबेस के लिए
امریکہ کے لیے، اور امریکہ یہاں سے بہت ایزلی اٹیک کر سکتا ہے ایران پر۔ سب سے پہلے اس باتوں سے یہ تو پاکستان کا سٹانس ہوا، اگر پاکستانی ملٹری اور جو سویلین لیڈرشپ ہے اس پر سوچے گا کہ ہماری ملک کی سالمیت، ہمیں نیوٹرلٹی اچھی ہے یا ہمیں کسی کا سائڈ لینا چاہے، تو وہ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ نے سب سے بڑی غلطی ایران کے پاس یہی، امریکہ کی کریڈیبلٹی اور ٹرمپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرمپ نے ایران کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ جب مذاکرات کا وہ شروع ہوا تو اسرائیل نے اٹیک کیا۔ تو یہ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کے گرین لائٹ کے علاوہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح جو ڈسیپشن کیا ہے امریکہ نے ایران کے ساتھ، وہ تمام تر دنیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ G7 کا اجلاس ہو رہا تھا، اس نے یونیلیٹرل جواب دیا کہ بھائی پاکستان جو ایران ہے اس نے جو ہے بہت برا کیا ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ تھے۔ ابھی G7 ممالک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایگریسر کون ہے اس ایریا میں، ایگریسر بس جو پہل کس نے کی ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی پاکستان کی۔ ابھی ہم آتے ہیں چائنا کی طرف سے۔ تو چائنا جو ہے، چائنا کا جو فارن منسٹر ہے وانگ یی، اس کا ایک دعادار جو ہے ایک بیان آیا اور اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے تمام تر انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کرتا ہے، اسرائیل جو ہے اس ریجن میں ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کرتا ہے اور ہمیں دھکیلا جا رہا ہے جنگ میں۔ اس میں ڈے اسٹوڈنٹس بہت بڑا لاجک ہے اس بیان میں کہ چائنا کو دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کرے، لیکن چائنیز لوگ تو بہت ہوشیار ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر چائنا بگ پاور ہے، اگر اس نے انٹرفیئرنس کیا اس جنگ میں ایران کے ساتھ پریکٹیکلی، تو امریکہ کو اور یونائٹڈ کنگڈم کو ایک موقع ملے گا کہ بھائی چائنا انوالو ہے تو ہم اس وجہ سے گئے۔ تو چائنیز بہت سمارٹلی جو ہے وہ کھیل رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں، لیکن اس نے کہا کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ چائنیز فارن منسٹر وانگ یی کا یہ ایک بیان ہے کہ بھائی جو انٹرنیشنل لا میں، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خطے میں جو ممالک ہیں وہ اکٹھا ہو جائے اور وہ اس کی حل کے لیے کام کرے۔ دوسری جو وہ ہے رشیا، کہ رشیا کا کیا ریئیکشن ہے؟ ولادیمیر پیوٹن جو 20 سالوں سے اقتدار میں ہے، اس کا اپنا ایک پریسٹیج ہے، اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا۔ اس کا ایک انٹرویو تھا، تو انٹرویو میں اس نے کہا کہ ٹرمپ ایک سیدھا سادہ بندہ ہے، ٹرمپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو صدور تھے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ ایران، یہ اس نے ڈائریکٹلی جو امریکن کی ڈیپ سٹیٹ ہے، جو CIA ہے، اس پر جو ہے تنقید کی کہ یہ سب کچھ اس نے پلان کیا ہے، اور اس نے ٹرمپ کو یہ بھی بات جو ہے واضح کر دی کہ آپ نے تو کمپین میں کہا تھا کہ ہم جنگوں کے خلاف ہیں، ہمارے اس لوگوں کو، ہمارے پاکستان والے لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ کا جو کمپین تھا اس چیز پر بیس تھا کہ ہم جو ہے جنگیں نہیں کریں گے، ہم دنیا میں پیس پروموٹ کریں گے۔ تو وہ باتیں کہاں پر گئی؟ تو اس سے تو ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ اور ٹرمپ جو ولادیمیر پیوٹن ہے اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران جو ہے وہ لڑ رہا ہے، وہ کسی سے مدد نہیں لیتا، اگر اس کو ضرورت پڑی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تمام تر جو ہم نے لیکچر میں چائنا اور رشیا اور پاکستان کی بات کی، تو یہ آج کل کی صورتحال میں یہ چیزیں چل رہا ہے۔ البتہ ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو آئل کی بندش اور اس کے بارے میں امپیکٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو ایران کے پاس سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز کو اس نے بند کر دیا، اسٹریٹ آف ہرموز پر 30% آئل کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو آئل کا امپورٹ ایکسپورٹ روکنا جو ہے پرائسز میں اضافہ کرنا امریکہ اور ویسٹ کے لیے جو ہے بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک ایران بھی بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے، اس نے امریکہ کے کوئی بھی جو وہاں پر اس کے جو بیڑے کڑے ہیں کس کو بھی اس نے جو ہے اٹیک نہیں کیا ہے۔ تو ایران بھی اس چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ اور سب سے جو اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ نیوکلیئر جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ یہ اس طرح کی سادہ باتیں نہیں ہے۔ نیوکلیئر ویپن تو نارتھ کوریا کے پاس بھی ہے، اور وہ تو بہت زیادہ ایک ڈکٹیٹر آدمی ہے، اس سے آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ نیوکلیئر ویپنز تو بہت ملکوں کے پاس ہیں۔ تو اس میں جو سب سے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ریجیم چینج کی جو پالیسی ہے نا ایران کے ساتھ، یہ 20 سالوں سے چلی آ رہی ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی، امریکن ڈیپ سٹیٹ کی، امریکن CIA کی۔ ہم کس طرح اس جو ایران کے اس میں ریجیم چینج کرے،
کیونکہ ایران کا جو سٹرکچر ہے، آپ اس کی آرمی چیف کو مار دیں، آپ اس کی فوج کے سربراہ کو مار دیں، لیکن ایران کا جو سٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے، آپ اس کو جو ہے ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتے۔ ایران کا جو سسٹم ہے وہ تھیوکریسی کا سسٹم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پولیٹیکل پیس جو ہے ایران کا وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ریلیجیس پیس ہے وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے آیت اللہ خامنہ۔ تو یہ دونوں، لیکن اس دونوں میں پاورفل بندہ جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ ہے، جو ایران کا سپریم لیڈر ہے۔ تو امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسی طرح کے وہاں پر ریجیم چینج لائے، یہاں پر جمہوریت اور اس چیزوں کو اسٹیبلش کرے کہ ہم بہت آسانی سے اس نیوکلیر ویپن کے ساتھ ڈیل کر سکے، جس طرح رضا شاہ پہلوی کے وقت میں اور اس میں ہوا تھا۔ تو اگین یہ جنگ جو ہے، میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جنگیں جو ہے یہ کسی ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ امریکہ بہت بڑا غلطی کر رہا ہے کہ اسرائیل کو اس چیز پر اکسا رہا ہے، اور امریکہ اٹیک کی بھی اندیا دے رہا ہے کہ ہم اٹیک کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر چائنا کا بیان اور پھر رشیا کا بیان آج کل کے لیکچر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان کو تو میں نے اب بات کی کہ ٹرمپ نے، جو سرکاری میڈیا ہے اس نے تو کچھ اس طرح کا کہا ہے، لیکن جو ٹرمپ نے ڈسکس کیا ہے کہ پاکستانی پیپل ویری ویل نو دو ایرانین پیپل، تو ہم اس وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ ایران جو ہے ہمارا پڑوسی ہے، اور ایران کے ساتھ جو ڈیسٹیبلائزیشن یا ایران کے پاس جو کرائسس آتے ہیں ڈائریکٹلی ہم کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ جو ابھی ایک دفعہ پھر یونائٹڈ نیشن، جو ورلڈ لیڈرز کے، جو عرب لیگ کے، بہت زیادہ ممالک ہے، اس مسئلے کا حل جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں جنگیں دیکھی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کو آپ دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں، غزہ میں جو تقریباً اب تک جو ہے 53,000 لوگ جو ہے وہ مر گئے، اور یہ اسرائیل والے ایران کی اس کو ظالم لوگ کہتے ہیں۔ جی ابھی جو ایران نے حملہ کیا ہے اس کی اسپتال پر، تو جو بنجامن نتن یاہو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایرانین کے ظالم لوگ ہیں۔ بھائی ظالم لوگ تو اسرائیل والے ہیں، جس نے تقریباً 7 اکتوبر 2024 سے لے کر اب تک جو ہے 54,000 جو ہے فلسطینیوں کو مارا ہے۔ تو ظالم کون ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو